محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیلیوں کا کہ انہوں نے کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور بات بات میں یہ لوگ جرح کیا کرتے تھے. تو اگلی آیتوں میں ایک واقعے کا ذکر آ رہا ہے گائے کے بارے میں. سورت کا نام سورت البقرہ اس واقعے کی مناسبت سے ہے کہ اس کے اندر یہاں پہ گائے کا تذکرہ ہے. گو بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ان کے دل میں بچھڑے کی پوجا کرنے کے بعد کچھ محبت بچھڑے کی رہ گئی تھی تو اس کو ذبح کرنے میں ذرا احتراز کرتے تھے. واقعہ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت مالدار تھا. اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا. تو اس کے بھتیجے کو خیال ہوا کہ اگر میں اپنے چچا کو مار دوں اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں تو یہ ساری دولت جو ہے اس کا سارا مال جو ہے نا میرے پاس آ جائے گا. اس لالچ نے اسے اتنا اندھا کیا کہ اس نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو دور کہیں پھینک آیا دوسرے گاؤں میں اور پھر خود ہی مدعی ہوا کہ میرے چچا کو کس نے مار دیا اور الزام لگایا اس گاؤں والوں پر جہاں وہ لاش کو پھینک کر آیا تھا. معاملہ اتنا بڑا کہ دونوں طرف کے گاؤں والوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اور وہ لوگ لڑنے لگے. جب لڑائی بات بہت زیادہ بڑی تو کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں, ہم چل کے ان سے اس بات کا فیصلہ کرواتے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے قاتل کے بارے میں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے قاتل کا پتہ بتایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے نا مقتول کی لاش پر رکھا جائے تو مقتول کی لاش جو ہے نا وہ خود بتا دے گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ لوگ گائے کو ذبح کریں, اللہ کی منشا ایسی تھی. اور گائے کو ذبح کرنے میں ان کی وہی فطرت کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے اندر ہچکچاہٹ کا ثبوت دینا. تو اب ان لوگوں نے طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کر دیے گائے کے بارے میں. اگر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو لیتے, کسی گائے کو پکڑتے ذبح کرتے تو ان کا مسئلہ جو تھا جلدی حل ہو جاتا. لیکن ان لوگوں نے کس قدر ہی لہوجت سے کام لیا وہ آگے ان آیتوں میں ان کا ذکر آئے گا. اور گائے کے بارے میں بار بار سوال کرتے رہے کہ وہ کیسی ہو. جب وہ بار بار پوچھتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی شرائط لگتی گئیں کہ گائے اس طرح کی ہو. تو اگر آسانی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو لیتے, ایک گائے کو ذبح کرتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. دوسری طرف ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی تھی کہ وہ جو شرائط اللہ تعالیٰ نے گائے کے بارے میں ان کے کہنے پہ بتائیں, وہ گائے ایک نیک آدمی کی تھی. اس کی بیوی بھی بہت نیک تھی اور وہ آدمی بھی بہت نیک تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا. اس کے پاس ایک گائے تھی بچیا چھوٹی سی. اس ٹائم تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں اس گائے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں, آپ کی میری یہ گائے جو ہے نا آپ کے پاس امانت ہے. یہ کہہ کے اس نے اس گائے کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو میری اس امانت کو اس بیٹے تک پہنچا دیا جائے. اس نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا کہ اللہ میری یہ امانت ہے جو آپ کے سپرد ہے. ایسا کرنے کے بعد یہ بات اس نے اپنی بیوی کو بھی بتائی اور دنیا سے رخصت ہو گیا. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ شرائط جو یہودی پوچھتے رہے بار بار کہ گائے کیسی ہونی چاہیے, تو یہ گائے جو تھی ان شرائط پر پوری اترتی تھی. تو چنانچہ اس شخص نے, اس کے بیٹے نے, اس کی ماں نے جب یہ بڑا ہوا تو ان دنوں میں اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے ہماری ایک امانت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ایک گائے. ان لوگوں کا ایمان بھی دیکھیے کہ انہوں اس بچے نے ماں کے کہنے پہ, ماں کا فرما بردار بچہ تھا, جا کے گائے کو آواز دی کہ میری جو امانت ہے مجھے واپس مل جائے. تو وہ گائے اس کے پاس آ گئی. اب اس کی ماں نے اسے کہا کہ اس گائے کو تو نے بیچنا ہے اور جب تک میں وہ قیمت جو لوگ بتائیں تم نے میرے سے مشورہ کیے بغیر اس گائے کو نہیں دینا. چنانچہ یہ لوگ جو ہیں ڈھونڈتے ہوئے اس گائے کے لیے اس بندے تک پہنچے ہیں اور اپنی گائے کی جو خوبیاں اللہ نے بتائی تھیں وہ ساری اس کے اندر پائیں. تو یہ ہر روز اسے سودا کرتے
اور یہ انکار کر دیتا اور آ کے ماں سے مشورہ کرتا کہ کیا میں اس گائے کو بیچ دوں اتنی قیمت پہ، اور اس کی ماں منع کر دیتی۔ اگلے دن جاتا تو اس کی قیمت پھر بڑی ہوئی ہوتی، تو اس کی ماں نے کہا کہ گائے خاص قسم کی ہے، تو اس کے لیے شرط رکھی گئی کہ اس گائے کی کھال کے اندر جتنا سونا آئے اتنی ہی اس گائے کی قیمت ہوگی۔ ادھر یہ لوگ جو تھے اس گائے کو خریدنے پہ مجبور تھے، چنانچہ انہوں نے ان کی منہ مانگی قیمت اس کو دی، ورنہ انہیں گائے اگر وہ اللہ کا حکم شروع میں مانتے، کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر لیتے تو ان کا منشا جو تھا پورا ہو جاتا۔ اس واقعے میں وہی ساری بات تفصیل سے بتائی جائے گی۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی کیا اتنی جرت کہ اللہ کے احکامات کے اندر وہ مذاق کریں؟ لیکن ان لوگوں کو کہتے ہوئے بات بھی شرم نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ کیا تم سے اس بات میں مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اعوذ باللہ، قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں کا سا کام کروں، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں مذاق کروں۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو رہی ہوں، تو جاہلوں والا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مذاق کی جائے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، قالوا ادع لنا ربک، اب دعا کیجئے، کہا انہوں نے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ ہمیں بتائے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرہ، وہ ایک گائے ہے، لا فارس، نہ تو وہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہے، اوان، جوان ہے، بین ذالک، درمیان اس کے، یعنی نہ تو اس کی عمر زیادہ ہے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہو، اور نہ ہی بالکل بچی ہے، بلکہ جوان ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کر ڈالو جس چیز کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ابھی پہلی ایک نشانی بتائی گئی، وہ بھی ان کی فرمائش پر، لیکن ان کی بدطینیت جو طبیعت تھی، اس نے پھر بھی اس کو گائے کو ذبح کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے اور اگلی فرمائش کرنے لگے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے، دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہمیں بتائے کیسا اس کا رنگ ہے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونھا، فاقع گہرا ہے، لونھا اس کا رنگ، یعنی اس گائے کا رنگ جو ہے گہرا زرد رنگ ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا، آگے سے پھر سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہمیں گائے کے بارے میں کچھ شبہ ہو رہا ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو راہ پا لیں گے۔ یہاں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں کبھی بھی گائے نہ ملتی، انشاءاللہ کہہ دیا تو انشاءاللہ کہنے کی بابت ان کو گائے میسر ہو گئی، ورنہ وہ بھٹکتے رہتے۔ بہرحال ان کی فرمائش کا پھر جواب دیا گیا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، انہا بقرہ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ تو جوتی ہوئی ہے، چلی ہوئی ہے ہل میں، نہ اس کو جوتا گیا ہے، تثیر الارض، کے زمین کو پھاڑے، یعنی کہ زمین کو پھاڑنے کے لیے اس کو نہ تو جوتا گیا ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی سیراب کیا گیا ہے کھیتی کو، یعنی کہ اسے یہ کام نہیں لیے گئے کہ اسے زمین میں پانی دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا یہ کہ اس کو کسی کھیت میں ہل جوتنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو، مسلمہ، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی بھی داغ نہیں ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، الآن، اب، جئت بالحق، آپ سچی بات لائے ہیں، فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ جب اتنی شرائط ان کے ساتھ لگائی گئی تو وہ بھی مجبور ہو گئے کہ کوئی ایسی گائے کو ڈھونڈے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گائے ملی تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا تھا نہیں کہ وہ اس کو ذبح کرتے۔ بہرحال انہوں نے
چاروں نچار اس گائے کو ذبح کیا۔ آگے اسی واقعے کو پھر بتایا جا رہا ہے، وہ اس قتل تم نفسا، اور جب تم نے مار ڈالا ایک جان کو، فدارا تم فیہا، بس تم جھگڑنے لگے اس میں۔ یہ وہی واقعہ جو بھی بتایا جا رہا ہے جو بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کیا تھا، کہ جب تم نے ایک جان کو مار ڈالا اور تم الزام لگانے لگے اس میں ایک دوسرے پر۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ کہ تم چھپاتے تھے۔ فقلنا اضربوہ، تو ہم نے کہا مارو اس کو، اس مردے پر، ببازیہا، اس کا بعض ٹکڑا، ہا کی ضمیر مونس کے لیے گائے کے لیے آ رہی ہے، اور فضربوہ میں جو ہا پیش کے ساتھ ہے یہ ضمیر مذکر کی اس مردے کے لیے آ رہی ہے، تو ترجمہ یوں ہوگا فقلنا اضربوہ ببازیہا، تو ہم نے کہا کہ مارو اس میت پر، ببازیہا، اس گائے کا بعض ٹکڑا۔ کذالک، اسی طرح سے، یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے مردوں کو۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی تھی کہ وہ مردہ جو تھا اس ٹکڑے کو ٹچ کرنے کے بعد وہ زندہ ہوا، اور اس نے اپنے بھتیجے کا نام بتایا اور پھر گر پڑا اور مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھائی کہ کس طریقے سے میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہی بات فرمائی جا رہی، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے مردوں کو، وَیُریکُم آیاتہ، اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہمیں کوئی حکم ملے تو ہمیں اس حکم کو لے لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر بار بار اعتراض کریں۔ جیسے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں صحابہ کرام سے کہ حج تم پر فرض ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور جواب نہیں دیا، اور کچھ دیر بعد جواب دیا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جب شریعت کے جو احکامات ملیں تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ملے ہم ان کو اندر بجائے جرح کرنے کے ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام اس بات کا اتنا زیادہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سنا کرتے تھے، اور اگر انہیں کسی بات کی کو تجسس ہوتا تو ادب ان کو ایسا کرنے پہ آمادہ نہیں کرتا تھا کہ وہ سوال کریں، اور وہ دیکھتے تھے کہ شاید کہ کوئی عرابی آئے اور وہ سوال کرے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اور بعض حکموں پہ شریعت جو ہے خاموشی اختیار کرتی ہے، وہاں پہ ہمارے لیے رعایت رکھی گئی ہے، تو ہمارے سوال کرنے سے وہ حکم جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو اس وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور صحابہ کرام سے براہ راست صحابہ کرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے رہے تھے، لیکن یہ بات ابھی بھی ہے کہ ہمیں ادب کے لیے ہمیں جس بات کا حکم ملے ہم اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ تو ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہی بھی فرمایا کہ کثرت سوال سے منع کیا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملے تو اس حکم پر عمل کیا کرو۔ لیکن یہود جو تھے، بنی اسرائیل جو تھے، ان کی طبیعت کے اندر ایسا مزاج تھا کہ وہ ہر بات کے اندر جرح کرتے تھے، بحث کرتے تھے، اور آخر میں اس حکم کا انکار بھی کر دیتے تھے، اور ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اپنا عذاب نازل کیا۔ کئی بار ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوا اور کئی بار اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا، اور ان کی ان حرکتوں کی پاداش میں ان کو یہ بھی سزا ملی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور اب قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو مغضوب قرار دے دیا گیا ہے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ ان کی گناہوں کی نحوست ان کے اوپر کیسی پڑی کہ ان کے دلوں کا کیا حال ہوا۔ تو آج کے سارے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کوئی حکم دیں تو ہم دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرما برداری کریں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے اندر ایک آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان کی کیا شان ہے کہ وقالوا سمیعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی عادات، ہمارے مزاج ایسے بنا دے کہ ہم شریعت کے ہر احکام کو دل و جان سے قبول کریں اور کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے سن لیا اور ہم نے قبول کر لیا۔ انشاءاللہ جب ہماری طبیعت ہمارا مزاج اللہ کی فرما برداری والا ہوگا، دل میں ہمارے اندر اس چیز کا جذبہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے،
اور دل ہمارے شک سے بالا تر ہوں گے کہ اللہ کے حکم میں سراسر ہمارا فائدہ ہے، اللہ نے جو بھی حکم نازل کیا اس کے اندر ہماری بھلائی ہی ہے، تو ہمارے لیے زبان سے کہنا بھی آسان ہوگا، اللہ کے حکم سنیں اور کہیں سمیعنا و اطعنا۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہیں ہمیں حکم ملے تو تب بھی کہیں، یہ آیت سجدہ آتی ہے نا، تو وہاں پہ بھی یہی حکم ہے کہ جب قرآن پاک میں آیت سجدہ ہے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ کہیں سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد سمیعنا و اطعنا، کہ اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور اس کے بعد سجدہ ادا کریں۔ تلاوت کے دوران جو سجدہ آتا ہے وہ سجدہ کرنا واجب ہے، اگر ہم نے ادا نہ کیا تو وہ گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح کے یہودیوں نے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔